بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مقالے کا عنوان ہے ذکر ورد کی حقیقت اور اہمیت۔ میں گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ آج جو ملت اسلامیہ کے حالات ہیں، ہر اعتبار سے ہر طرف سے مسلمان اور ملت اسلامیہ پرآشوب ماحول میں گری ہوئی ہیں، اور جن حالات سے گزر رہی ہے ملت اسلامیہ، یقیناً بظاہر ہر طرف تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے۔ ہر نفس بے چین اور بے قرار ہے، گھر بازار سڑکیں، الغرض آپ جہاں جائیں آپ کو ایک ہیجانی کیفیت کا مشاہدہ کرنے کا موقع ہوگا۔ ہر کوئی مضطرب اور بے سکون نظر آئے گا، اور ہر ایک کے دل میں، ہر ایک کے ذہن میں، ہر ایک کے خیال میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ مشکلات کب تک رہیں گی، مصائب کا سامنا کب تک مسلمانوں کو کرنا ہوگا، آخر ان سے راہ نجات کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو اس وقت قرآن کریم کی آیت کریمہ ہمارے سامنے ہماری رہنمائی اور ہماری رہبری کے لیے آتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان تمام طرح سے مایوسی میں گھرا ہو اور مصائب میں مبتلا ہو، تو صرف اور صرف اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر جو ہے اس کے قلب کو اطمینان فراہم کرتا ہے۔ ذکر کے معنی ہے یاد کرنا، یاد رکھنا، چرچا کرنا، خیر خواہی۔ قرآن کریم میں ذکر ان تمام معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ عز و جل کو یاد کرنا، اسے یاد رکھنا، اس کا چرچا کرنا اور اس کا نام لینا، یہ ذکر اللہ کہلاتا ہے۔ ذکر اللہ کی کئی قسمیں کئی اعتبار سے کی گئیں۔ یہاں پر ہم 3 قسموں کا ذکر کریں گے۔ ایک ذکر لسانی کہ بندہ اپنی زبان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرتا ہے، ثنا و حمد کرتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا ہے۔ یہ سب ذکر لسانی میں شامل ہیں۔ اور دوسری قسم ہے ذکر قلبی کہ بندہ دل سے اللہ عز و جل کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا، اور علماء کرام رحمہم اللہ کا مسائل کا جو استنباط کا جو سلسلہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ سب ذکر قلبی میں داخل ہے۔ اور تیسری قسم ہے ذکر بالجوارح کہ انسان اپنے اعضائے جسمانیہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے۔ خاص طور پر جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو ہمارا رکوع، ہمارا قیام، ہمارے سجدے، یہ سب اعضاء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم یاد کرتے ہیں۔ تو یہ ذکر بالجوارح کی مثال ہے۔ اس کے بعد ہم نے قرآن میں ذکر کا کیا مقام اور وہ مرتبہ بیان کیا گیا، احادیث میں ذکر کے حوالے سے کیا اقوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملتے ہیں، ان سب کا ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر بعد میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو ذکر کی 10 قسمیں بیان کی ہیں، اور جس کے بارے میں پروفیسر سراج اجملی صاحب نے اپنے صدارتی خطبے میں بیان کیا، تو میں اپنے اعتبار سے ان 10 قسموں کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ مقالہ تھوڑا طویل ہے لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے، تو بس ان 10 قسموں کی تفصیل اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو 10 قسمیں اور 10 چیزیں بیان کی گئی ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، وہ نمبر 1 تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر، فوائد طلبی اور پناہ خواہی، اظہار فروتنی اور نیاز مندی، توکل، استغفار، اسماء الہی سے برکت حاصل کرنا، اور اخیر میں درود شریف۔ پہلا اور دوسرا ذکر تسبیح و تحمید ہے۔ تسبیح کے معنی تمام عیوب و نقائص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ تحمید کے معنی ہے تعریف کرنا، یعنی تمام خوبیوں اور کمالات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو متصف کرنا۔ جب کسی جملے میں تسبیح و تحمید دونوں جمع ہو جائیں تو وہ معرفت ربانی کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور خوبیوں کے ساتھ متصف ہے۔ سبحان اللہ العظیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور عظیم المرتبت ہے۔ بڑے مرتبے والا وہی ہوتا ہے جو خوبیوں کے ساتھ متصف ہو،
اسی وجہ سے حدیث میں ان دونوں جملوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ دونوں جملے زبان پر ادائیگی میں ہلکے ہیں لیکن ترازو یعنی ثواب میں بھاری ہیں، اور رحمان کو بہت پیارے ہیں، یعنی کہنے کے اعتبار سے بہت ہلکے ہیں لیکن وزن کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ دونوں کلمے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور تیسرا ذکر تحلیل ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس میں توحید اور شان یکتائی کا بیان ہے۔ یہ جملہ شرک جلی اور خفی کو دفع کرتا ہے اور جملہ حجابات کو رفع کرتا ہے۔ حدیث میں ہے لا الہ الا اللہ کے لیے اللہ کے ورے کوئی حجاب نہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ چوتھا ذکر تکبیر ہے، اللہ اکبر۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و قدرت اور شان و شوکت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، اور یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف مشیر ہے۔ حدیث میں اس کی یہ فضیلت آئی ہے کہ اللہ اکبر آسمان و زمین کو بھر دیتا ہے۔ پانچواں ذکر فوائد طلبی اور پناہ خواہی ہے، یعنی ایسی دعائیں جن میں ایسی مفید چیزیں طلب کی جائیں جو جسم یا روح کے لیے مفید ہو، خواہ نفع خلقت کے اعتبار سے ہو یا دل کے سکون کے اعتبار سے، جیسے آنکھوں کا نور اور دل کا سرور طلب کرنا، اور خواہ ان فوائد کا تعلق اہل و عیال سے ہو یا جاہ و جمال سے۔ اسی طرح مضر چیزوں سے پناہ چاہنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ چھٹا ذکر اظہار فروتنی اور نیاز مندی ہے۔ یہ عبادیت یعنی بندگی انسان کا امتیازی وصف اور بڑا کمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں انتہائی تذلل اور بندگی، عاجزی اور محتاجی و مسکینی کا اظہار کرنا ہی بندگی ہے۔ بندگی انسان کا مقصد تخلیق ہے، اسی مقصد کی تحصیل کے لیے نماز مقرر کی گئی۔ نماز میں اور نماز سے باہر اذکار اور بہت سی دعائیں مشروع کی گئی ہیں۔ ساتواں ذکر توکل ہے۔ توکل کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اور توکل کی روح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ تام، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، بندہ بذات خود کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان کے تمام معاملات پر مکمل غلبہ انہی کو حاصل ہے، انہی کی تدبیر کارگر ہے، باقی تمام تدابیر مقہور اور مغلوب ہیں۔ مگر توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہری اسباب اختیار نہ کیا جائے۔ صحیح توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کیا جائے، اور کام کا جو انجام ہے وہ خدا کی ذات پر چھوڑ دیا جائے، اور جو کچھ غیب سے ظاہر ہو اس پر اطمینان کا اظہار کیا جائے۔ آٹھواں ذکر استغفار ہے۔ استغفار کے معنی ہے توبہ کرنا، اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگنا اور رحمت الہی کا جویاں ہونا۔ استغفار کی روح یہ ہے کہ آدمی اپنے ان گناہوں کو سوچے جنہوں نے اس کے نفس کو میلا اور گندا کر دیا، اور اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو ان گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش اور تدبیر کرے۔ اسباب مغفرت نیک اعمال، اپنے احوال کو ملائکہ کے مشابہ کرنا اور ندامت کے آنسو بہانا ہے۔ نواں ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے برکت حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے ناموں کی برکت سے ہی مخلوقات منور ہوتی ہیں، پس جو بندہ ان ناموں کی طرف متوجہ ہوگا وہ اللہ کی رحمت کو خود سے قریب پائے گا۔ 10واں ذکر درود شریف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر بے حساب ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ مومنین آپ کا ذکر خیر کریں اور ہر وقت یاد رکھیں، اسی لیے درود شریف مشروع کیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بے قرار اور بے چین اور مضطرب دلوں کے لیے اللہ کی یاد میں ہی اطمینان کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ملی کوششیں پسند آتی ہیں تو آپ حسب توفیق ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔